الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات صبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی سورت نمبر 79 سورہ النازعات کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ نازعات اور پھر اس سے اگلی سورت سورہ عبس، یہ دونوں صورتیں آپس میں اپنے مضمون کے اعتبار سے پیر ہیں، اس اعتبار سے کہ پہلی صورت میں قریش کی قیادت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جس رویے پر تنبیہ کی ہے، تو دوسری میں انہی پر ایک خاص واقعے کے پس منظر میں ایک شدید عطاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اس صورت سورہ نازعات میں بھی قریش کو ان کے سرکشوں کو انذار کیا گیا ہے، جو کہ دیگر اس سے پچھلی صورتوں میں ہمارے سامنے چلا آ رہا ہے کہ وہ جو عذاب اور قیامت کو بالکل بعید از امکان سے بالکل خارج سمجھتے تھے اور اسے محض ایک دھمکی خیال کرتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہواؤں اور دریاؤں اور بادلوں کے عجائبات کو شہادت میں پیش کر کے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے پکڑ سے محفوظ نہ سمجھو اور رسول کو جھٹلانے کی اب تم جسارت نہ کرو جو کہ تمہارے درمیان مبعوث ہو چکے ہیں۔ تم اسی وقت تک محفوظ رہ سکتے ہو جب تک اللہ نے تم کو مہلت دے رکھی ہے، جو ہی یہ مہلت ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں تم سب آ جاؤ گے، اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑے گا۔ یہی ہوائیں اور یہی بادل جو ہر جگہ موجود ہیں اور تمہاری زندگی کے لیے ناگزیر ہیں، قہر الہی کی شکل اختیار کر لیں گے اور تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اپنے اسلوب کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو یہ سورہ زاریات اور سورہ مرسلات جو ہم اسے پہلے پڑھ چکے ہیں اس سے بڑی ملتی جلتی ہے۔ آئیے ہم مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، ہوائیں گواہی دیتی ہیں جڑ سے اکھاڑنے والی، والناشطات نشطا، اور وہ بھی جو بہت نرمی سے چلتی ہیں، والسابحات سبحا، اور فضاؤں میں تیرتے دوڑتے ہواؤں کے ساتھ۔ در حقیقت اس کا جو ذکر ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ در حقیقت بادلوں کے بارے میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بیان ہوا کہ فالسابقات سبقا، پھر اس دوڑ میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، فالمدبرات امرا، پھر حکم کی تدبیر کرتے ہیں۔ بادل گواہی دیتے ہیں کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ در حقیقت ہو کے رہے گی۔ یہ وہی بات ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 3 اور 4 میں دیکھ لیا کہ فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، ان الفاظ میں یہ آیت ہے، یہ بات۔ اور سورہ مرسلات میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ تھے کہ فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، تو یہاں پر فالمدبرات امرا کے معنی بالکل وہی ہیں جو فالمقسمات امرا کے ہیں۔ اور اس سے پہلے فالسابقات سبقا کے الفاظ بادلوں کی اس بھاگ دوڑ کی تصویر کشی کر رہے ہیں جو فضا میں اس وقت نمایاں ہوتی ہیں جب ان کے مختلف دستے ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ یعنی در حقیقت اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ تاریخ میں اپنی ان سرگزشتوں سے یہ بادل گواہی دیتے ہیں جب یہ قوموں کے لیے کبھی عذاب اور کبھی رحمت بن کر برستے ہیں۔ ہواؤں اور بادلوں کی گواہی یہاں در حقیقت قسم کے اسلوب میں بیان ہوئی ہے۔ یہ ان قسموں کا مقسم علیہ ہے جو اصل میں بربنائے وضاحت یہاں پر حذف کر دیا گیا کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ در حقیقت ہو کے رہے گا۔ پھر آگے بیان ہوا آیت نمبر 6 میں کہ یوم ترجف الراجفہ، اس دن جب تھر تھری چھوٹے گی، تتبعوها الرادفہ، ایک کے پیچھے دوسری، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کتنے دل خوف سے دھڑکتے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ نگاہوں کی یہ اضافت یہاں در حقیقت دل کی طرف کی گئی ہے۔ اس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ آدمی کی شخصیت اصلاً دل ہی سے عبارت ہے۔ نگاہوں میں جو کچھ جھلکتا ہے وہ در حقیقت دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔
جن کے مخفی سے مخفی پہلو بھی، چھپے رہنے والے تمام پہلو بھی اگر ہم چاہیں تو نگاہوں کے آئینوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آگے بیان ہوا کہ یقولون آئینہ لمردودون فی الحافرہ، پوچھتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد ہم ضرور اسی طرح پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا اس وقت جب ہم کھنکھناتی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو کہنے لگے کہ یہ لوٹنا تو پھر بڑے نقصان کا لوٹنا ہوگا۔ یعنی بظاہر کچھ سنجیدہ اسلوب میں کہنے لگے کہ یہ لوٹنا تو بڑے نقصان کی بات ہے، یہ جملہ اگرچہ مذاق کے طور پر کہا گیا ہے لیکن ان کے باطن کی در حقیقت یہ غمازی کر رہا ہے یہ جملہ کہ قیامت کے جھٹلانے پر ان کا اپنا دل بھی مطمئن نہیں ہے، اس کے دلائل کا وزن وہ محسوس کرتے ہیں اور اسے نہ ماننے کے نتائج سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن معاملہ وہی ہے کہ پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ تو آگے بیان ہوا کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں تو سن لے کہ یہ بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر دفتن یا اچانک یکا یک یہ میدان میں سامنے ہوں گے۔ اب یہاں سے آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے سے استدلال کیا ہے کہ یہ جو فرعونہ قریش ہیں ان کو اس کے پردے میں قیامت کے نہ ماننے پر در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ اور تحدید کی ہے۔ تو اس لیے بیان ہوا کہ اچھا سنو، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ کی سرگزشت تمہیں پہنچی علیہ السلام؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں انہیں پکارا۔ یہ در حقیقت اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ہم اس سے پہلے کئی بار پڑھ چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ مدین سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس آ رہے تھے اور طور کے دامن میں انہوں نے آگ کی چمک دیکھی، تو اپنی اہل و عیال کو انہوں نے یہ کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے کچھ روشنی دیکھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید اس روشنی کے ارد گرد کچھ لوگ جمع ہوں گے اور سردی سے بچنے کے لیے آگ سے تپش حاصل کر رہے ہوں گے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سردی کا موسم تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے یہ آگ کی چمک دیکھی ہے، میں وہاں سے جاتا ہوں اور کچھ راستہ معلوم کر لیتا ہوں، اور یہ ہے کہ میں تمہارے لیے انگارہ بھی لے کے آ جاتا ہوں تاکہ تم بھی سردی سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو وہیں ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بہت سر اٹھا لیا ہے۔ یہ در حقیقت فرعون کی اسی دعوی ربوبیت اور بنی اسرائیل کے ساتھ اس کے ظالمانہ رویے کی طرف اشارہ ہے جو کہ ہم بار بار پڑھ چکے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہو کہ کیا تم میں کچھ جذبہ ہے کہ پاکیزگی کی طرف آ جاؤ۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت در حقیقت اور ان کے لائے ہوئے دین کا مقصد در حقیقت یہی تزکیہ ہے، یہی پاکیزگی ہے۔ یہ مقصد جس اسلوب میں بیان کیا گیا ہے اس کی جو بلاغت ہے یہاں پر وہ بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ اس فقرے پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں بیک وقت انتہائی درجے کی ناصحانہ شفقت بھی ہے اور ساتھ ہی وہ عظمت اور جلالت بھی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ یا اس کے سفیر کے کلام میں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تک تمہاری جو روش رہی ہے وہ تو یہی بتاتی ہے کہ تم سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اب بھی گنجائش ہے کہ اگر تم سلامت روی کی زندگی اختیار کرنے کی رغبت ظاہر کرو تو یہ راستہ تم کو دکھانے کی کوشش کی جائے گی کہ تم تزکیہ حاصل کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور آگے ارشاد ہوا کہ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تم کو تمہارے رب کی راہ دکھاؤں کہ تم اس سے ڈرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان صرف اللہ کی خشیت سے ہی تزکیہ یا پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی خشیت سے ہی اس کی صحیح معرفت پیدا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 20 میں پھر بیان ہوا کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر اس نے فرعون کے پاس جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، یعنی ہم جانتے ہیں عصا موسیٰ اور ید بیضا وغیرہ۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نہیں مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اپنی سرگرمیوں کے لیے پلٹا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، پھر کہا کہ تمہارا سب سے بڑا رب تو در حقیقت میں ہی ہوں۔ یہ در حقیقت فرعون کی اس تقریر کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہ ہم اس سے پہلے سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 اور 52 میں ہم پڑھ چکے کہ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ
وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مُهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ۔ فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، اور یہ نہریں بھی کہ میرے نیچے بہہ رہی ہیں، پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ بہتر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بہتر ہے یا میں اس شخص سے بہتر ہوں جو ایک بے وقت آدمی ہے معاذ اللہ، اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر آگے آیت نمبر 25 میں بیان کر رہے ہیں کہ فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اسے پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یقیناً اس سرگزشت میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ خشیت اختیار کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آیت نمبر 27 میں کہ اگر تم نہیں مانتے تو ذرا پھر بتاؤ کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ تمہاری تخلیق جو تم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، یہ کوئی مشکل کام تھا؟ یا آسمان کی تخلیق اللہ نے در حقیقت اسے بنایا ہے، بناہا، رفع سمکہا فسواہا، اس کا گنبد اونچا کیا اور پھر اس کو خوب درست کیا، واغطش لیلہا، اور اس پر چھائی ہوئی اس کی رات اس نے ڈھانک دی، واخرج ضحاہا، اور اس کا دن بے نقاب کیا، والارض بعد ذلک دحاہا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا۔ تخلیق کے جو مراحل قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمین نے ایک واضح صورت اختیار کی، اس کے بعد آسمان کو درست کیا گیا، اور آخر میں وہ عمل ہوا جس نے زمین کو زندگی کے لیے بالکل سازگار بنا دیا۔ یہ در حقیقت اسی مرحلے کا ذکر ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، والجبال ارساہا، اور اس کے پہاڑ اس میں گاڑ دیے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے مویشوں کے لیے متاع زیست کے طور پر۔ مطلب یہ ہے کہ ان آثار اور شواہد کو دیکھو اور غور کرو کہ جس رب نے زمین سے لے کر آسمان تک تمہارے لیے تمہاری پرورش، تمہاری ربوبیت کا یہ اہتمام فرمایا ہے، کیا اس نے صرف اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ کھاؤ پیو اور مر کر مٹی ہو جاؤ؟ کیا واقعی یہی سمجھتے ہو کہ دنیا ایک رام کی لیلا اور یزداں کی تماشا گاہ ہے؟ ذرا سوچو کہ جس کی حکمت کائنات کے ذرے ذرے سے نمایاں ہے، اس خالق کے بارے میں تم نے یہ کیا رائے قائم کر دی ہے؟ تو پھر بیان ہوا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، لہذا حقیقت یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو یہ سب درہم برہم ہو جائیں گے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یریٰ، اور دوزخ ان کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی جو بھی اس سے دوچار ہوں گے۔ فاما من طغیٰ، تو جس نے سرکشی کی روش اختیار کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ در حقیقت یہ دونوں، سرکشی کی روش اختیار کرنا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، دونوں لازم ملزوم ہے۔ سرکشی وہی اختیار کرے گا جو آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا اور اس کے مان و منال کا ہی پجاری بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے حضور میں پیشی سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر جنت ہی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، یہ قیامت کب آئے گی۔ فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس بحث سے بھلا کیا تعلق۔ الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو آپ کے رب ہی کے حوالے ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف ان لوگوں کو خبردار کر دینے والے ہیں جو در حقیقت اس سے ڈرے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ گویا ایک شام یا اس کی صبح سے زیادہ یہ دنیا میں نہیں رہے، یعنی یہ احساس ہوگا کہ دنیا میں جو وہ 60 سال 70 سال 80 سال یا 100 سال کی زندگی گزار کر آئے ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم دنیا میں نہیں رہے مگر کوئی ایک شام یا ایک ہی صبح۔
اس آیت پر یہ صورت اپنے ختام کو پہنچتی ہے۔ اب آئیے دوسری صورت سورہ عبس کی جانب، اس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یہ اس کا جوڑا ہے، اور اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بانداز عتاب قریش کے ان سرکشوں کے پیچھے وقت ضائع کرنے سے در حقیقت روک دیا گیا، جو ایمان نہ لانے کے روز روز نئے نئے بہانے تلاش کرتے تھے، اور نازک مزاجی میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ جب تک آپ اپنے غریب ساتھیوں کو اپنے پاس سے ہٹا نہیں دیں گے اس وقت تک وہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے روادار نہیں ہوں گے۔ تو اس پوری صورت میں در حقیقت انہی سرکشوں اور انہی متکبرین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نہایت شدت سے عتاب کیا ہے۔ اگرچہ خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے، لیکن عتاب کا رخ اگر دیکھا جائے تو تمام تر قریش کے انہی سرداروں ہی کی طرف ہے۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں قیامت کے دن کی تصویر کشی کی گئی کہ اس دن ہر شخص کو نفسی نفسی کی جو حالت طاری ہوگی، تو جن لوگوں نے قیامت کی پیشی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ان کی شادمانی کا پھر بیان اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا، اور جو اس سے بے فکر رہے اور اسی حال میں مرے کہ وہ اس پر ایمان لے کر نہیں آئے، تو در حقیقت ان کی بدبختی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس پر کہ ان کی مجلس میں وہ نابینا آ گیا۔ اب روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نابینا در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قریش کے سرداروں کے ساتھ آپ کی ایک مجلس میں یہ اچانک تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا غالباً اس لیے ناگوار ہوا کہ کہیں قریش کے سردار انہیں دیکھ کر بدک نہ جائیں، اور اس طرح اپنی دعوت پہنچانے کا جو موقع آپ کو میسر ہوا وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو صورت کے لب و لہجے سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ نابینا سے بے رخی برتنے پر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی عتاب فرمایا گیا ہے، لیکن پوری صورت پر اگر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ عتاب کا رخ اصلاً فرائنہ قریش کی طرف ہے۔ شروع میں غائب کا اسلوب بھی اسی لیے اختیار فرمایا کہ براہ راست خطاب کی صورت میں تنبیہ در حقیقت تنبیہ نہیں رہتی، تو ایکچولی عتاب بن جاتی ہے۔ تو درحال ہے کہ معاملہ اس سے زیادہ نہ تھا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی ذمہ داری کے حد سے آپ کچھ آگے بڑھ گئے تھے۔ اس میں معاذ اللہ نفس کی کسی خواہش یا اخلاق کی کسی پستی کا معاذ اللہ کوئی شائبہ نہیں تھا۔ لہٰذا آگے کی آیتوں سے واضح ہے کہ آپ کو یہاں جس بات پر توجہ دلائی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ قریش کے سرداروں کے معاملے میں اس سے زیادہ ذمہ داری آپ نے اپنے اوپر لے لی ہے جتنی اللہ کی طرف سے آپ پر ڈالی گئی ہے۔ آپ نے ان تک دعوت پہنچا دی، آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ ان ناقدروں کے پیچھے اب آپ اپنے ساتھیوں کے حق تلفی یہ تو ہرگز نہ کریں، آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے۔ سدھرنے اور نصیحت پانے کے لیے جو لوگ آپ کی مجلس میں آتے ہیں وہی آپ کی محبت اور التفات کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ جو بے پرواہی برت رہے ہوتے ہیں ان کو اب ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، ان سے اب اللہ تبارک تعالیٰ ہی نمٹیں گے۔ تو اس لیے پھر بیان ہوا کہ وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا معلوم اے پیغمبر کہ شاید وہ پوچھتے اور سدھر جاتے، یعنی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا آپ سناتے اور وہ نصیحت سنتے اور یہ نصیحت ان کے کام آتی ہے۔ لیکن اما من استغنی، یہ جو بے پرواہی برتتے ہیں، فانت لہ تصدی، ان کے تو آپ پیچھے پڑتے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، درحال ہے کہ یہ اگر نہ سدھریں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور واما من جاءک یسعی، اور جو شوق سے آپ کے پاس آتا ہے، وہو یخشی، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہے، فانت عنہ تلہی، تو اس سے آپ بے پرواہی برتتے ہیں۔ حقیقت سورہ کے جن مطالب پر ان آیتوں سے دیکھا جائے جو روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عتاب ہے اس کا اصل رخ آپ کی طرف نہیں بلکہ قریش کے ان نااہل لیڈروں کی طرف ہے جن سے کسی خیر کی امید باقی نہیں رہی تھی۔ اس وجہ سے ضروری ہو گیا تھا کہ آپ ان سے صرف نظر کر کے اپنی ساری توجہ کا مرکز ان غریبوں کو بنائیں جو اسلام لا چکے تھے اور آپ کی تعلیم اور تربیت کے اصل حقدار تھے۔ دوسرا یہ کہ حضور کو کسی فرض کی ادائیگی میں
کسی کوتاہی پر نہیں یہاں ٹوکا گیا، بلکہ اس بات پر ٹوکا گیا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا لی ہے جتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے۔ گویا یہ اسی طرح کا پر محبت اور جانواز عتاب ہے جو کہ ہم اس سے پہلے اسی طرح کی آیات میں پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ اب یہ ایمان لے کر نہیں آ رہے، مومن نہیں بن رہے، یا اس مضمون کی جو اور بھی بہت ساری آیتیں گزری ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ اسلام کی اصل دولت وہ غریب ہیں جن کے اندر اللہ کی خشیت ہے، نہ کہ وہ امیر جن کے سینے اللہ کی خشیت سے خالی ہیں۔ اس وجہ سے آپ اپنی توجہ کا اصل مرکز انہی کو بنائیں جو اہل ہیں، ان کے پیچھے اپنے وقت ضائع نہ کریں جن کے اندر خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہ گئی۔ آگے ارشاد ہوا کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، ان کے پیچھے پڑھنے کی ہرگز ضرورت نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ یعنی یہ قرآن حکیم جس کے ذریعے سے آپ تذکیر کر رہے ہیں، یہ قرآن حکیم کیا ہے؟ یہ یاد دہانی ہے، ایک تذکیر ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جس کا جی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے، اور اس میں یہ بھی محذوف ہے کہ جس کا جی چاہے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے۔ فی صحف مکرمہ، ادب کے لائق صحیفوں میں، یہاں در حقیقت اس سے لوح محفوظ کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، بلند اور اچھوتے، یہ دونوں صفات اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ ارواح خبیثہ اور شیاطین کے دسترس سے یہ کلام بالکل محفوظ ہے۔ بِأَیْدِی سفرہ، بہت وفادار لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ ایسے بلند مرتبہ اور معزز ہیں کہ ان سے کسی خیانت کا کوئی اندیشہ نہیں، وہ نہ اس میں خود کو تغیر اور تبدیلی کر سکتے ہیں اور نہ کسی شیطان کو اس کا موقع دے سکتے ہیں۔ کرام بررہ، بڑے معزز۔ قتل الانسان ما اکفرہ، تو بہت برا ہوا انسان کا کہ یہ کیسا ناشکرہ ہے۔ من ای شیء خلقہ، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ نے کس چیز سے اسے بنایا ہے؟ من نطفہ خلقہ فقدرہ، پانی کے ایک بوند سے اسے بنایا ہے، پھر اس کی تقدیر ٹھہرائی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر زندگی کی راہ اس کے لیے ہموار کی۔ اس سے مراد در حقیقت وہ رہنمائی اور آسانیاں ہیں جو انسان کی پیدائش سے لے کر قبر میں اترنے تک زندگی کے تمام نشیب و فراز میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوا دیا۔ اور اس لفظ میں بھی ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو مرتا ہے وہ فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ قدرت اس کو زمین کی تحویل میں دے دیتی ہے۔ جو شاید تحویل میں دی جاتی ہے وہ لازماً ایک دن واپس لی جاتی ہے، لہٰذا جب وقت آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس امانت کو زمین سے واپس لے لے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر کیا مشکل ہے، وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ کھڑا کرے گا۔ یہ وہ نتیجہ ہے جس کے لیے ان آیتوں میں ان مراحل کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو انسان کی پیدائش، نشوونما، اس کی بچپن، جوانی اور زوال اور فنا میں اللہ کی تقدیر اور تدبیر کو نمایاں کرتے ہیں، اور اس طرح انسان کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظیم قدرت اور عظیم حکمت پر دلالت کرتے ہیں، تاکہ مخاطبین پر ان کی غرور کی بے ثباتی بھی واضح ہو جائے اور وہ اس آئینے میں اس جزا اور سزا کو بھی دیکھ لیں جس کے لیے قرآن انہیں خبردار کر رہا ہے۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، اس کے رب نے جو اسے فرمایا ہے وہ اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت میں اپنی ربوبیت کے اعتراف اور روز و جزا پر ایمان کا جو فرمان ودیت کیا اور نبیوں کے ذریعے سے جس کی یاد دہانی فرمائی ہے وہ اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا۔ آگے بیان ہو رہا ہے کہ اچھے سے دلیل چاہیے تو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو یہ انسان ذرا اپنا کھانا ہی دیکھ لے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے خوب پانی برسایا ہے۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پھاڑ کر چیرا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں غلے اگا دیے ہیں۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاریاں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے گھنے باغات۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، میوے اور تازہ اور شاداب سبزہ۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے اور تمہارے
مویشیوں کے لیے متاع زیست کے طور پر۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اس لیے جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی تو ان سے پوچھو کہ پھر کدھر جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر شخص کو ان میں سے اپنی ہی اپنی پڑی ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے حشاش بشاش۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے کہ ان پر اس دن خاک اڑتی ہوگی۔ ترہقھا قطرہ، سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی منکر، یہی نافرمان ہوں گے، یعنی وہ یہی منکر اور یہی نافرمان چہرے ہوں گے جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فرعونۂ قریش جن کو کہ تم دیکھ رہے ہو، در حقیقت اس وقت یہ وہی لوگ ہوں گے۔ اس آیت پر یہ سورہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔